رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی رحمت کا سیزن ہے، رمضان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، رمضان عمومی معافی کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان غریبوں کی اور ناداروں کی مدد کا مہینہ ہے، رمضان دوسروں کی مصیبتوں کے احساس کا مہینہ ہے، رمضان غم گساری اور غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان صبر اور سہنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، رمضان کثرت عبادات کا مہینہ ہے، رمضان روزوں اور زکوٰۃ کا اور اللہ کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں اور عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان تربیت گاہ ہے، رمضان تربیت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ والی زندگی سکھانے کا مہینہ ہے، رمضان ہماری بگڑی ہوئی عادتوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے، رمضان ہماری بگڑی ترتیب زندگی کو بنانے کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے نظام الاوقات کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، رمضان ہماری مالی ترتیب بنانے کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے اوقات سونے اور جاگنے کے ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، رمضان ہمیں نظام الاوقات دینے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان یہ پورے سال میں بگڑی ہوئی ترتیبوں کو بنانے کا مہینہ ہے، رمضان جنت کے دروازوں کے کھلنے کا اور جہنم کو تالے لگنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے آسمانی دنیا پر آنے کا اور شیطانوں کے جکڑے جانے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے دروازے رحمت کے کھلنے کا مہینہ ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان نزول تورات، نزول انجیل، نزول زبور کا مہینہ ہے، رمضان صحف ابراہیم، صحف شیس، صحف موسیٰ اور صحف انبیاء ان کے اترنے کا مہینہ ہے، رمضان آسمانی علم کے زمین پر آنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان ایک بہت بڑا نیکیوں کا سیزن اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھایا یہ حقیقی محروم ہے۔ جو سارے سال میں نہ اٹھا سکا پھر رمضان میں بھی فائدہ نہ اٹھایا تو اس سے اوپر کا اور موقع کیا ہوگا جس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بہت دوری ہے رحمت سے اور پھٹکار ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان پائے اور بخشش نہ کروا سکے، رمضان آئے اور اللہ کی رحمت سے حصہ نہ لے سکے، رمضان آئے اور اپنی عادتیں ٹھیک نہ کر سکے، رمضان آئے اور اپنا نظام الاوقات نہ بدل سکے، رمضان آئے اور روزے رکھ کر قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، رمضان آئے اور تلاوت کا اہتمام نہ کر سکے، ذکر سے زبان کو تر نہ کر سکے، رمضان آئے اور اپنے آپ کو اللہ والی ترتیب پہ لا نہ سکے۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، پھٹکار ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور وہ بخشش نہ کروا سکے، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے حقیقتاً محروم ہے۔ اس لیے بھائیو رمضان آ رہا ہے، اذلکم شہر مبارک شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور بہت اللہ کی رحمتیں اور عنایتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیں اور جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیں اور شیاطین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہیں سمندر میں ڈال دیں کہ بندوں کو اغوا نہ کرے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ وہ مہینہ صرف یہاں نہیں چڑھتا، اس کا اثر صرف زمین پہ نہیں آتا۔ جب یکم رمضان آتی ہے اور پہلی رمضان کی تاریخ تو اس کا اثر عرش تک جاتا ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، عرش معلیٰ اور جنت تک
جنت میں چاند دیکھتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، عرش کے نیچے سے، جنت الفردوس کے اوپر سے، ساتوں جنتوں سے اوپر عرش پہ رمضان کا اثر پڑ رہا ہے۔ رمضان آیا اور عرش پہ بہار کی ہوا چلی اور جنت میں بہار آ گئی اور اس نے پتوں کو ٹکرایا اور اس سے سریلی آواز بنی اور ہلکا ہلکا میوزک چلنے لگا، اور رمضان کی آمد پر یہ خوبصورت بہار کا موسم بنا تو جنت کی حوریں نکل کر بالا خانوں پر آئیں اور اس نے پوچھا جنت کے داروغہ رضوان سے، یا رضوان ما هذه اللیلہ، یہ کون سی رات ہے کہ جنت میں ہوا چل رہی، میوزک بج رہا ہے اور ایک خوبصورت ماحول قائم کیا جا رہا ہے اور جنت میں بھی اثر ہے، یہ کون سی رات آئی ہے؟ کہا هذه اول لیلۃ من شہر رمضان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کی آج پہلی رات آئی ہے، اس کی وجہ سے ساری جنت میں بھی بہار کا موسم ہے۔ تو رمضان کا اثر ساتوں زمینوں پر پڑتا ہے، کیونکہ جہنم زمینوں کے نیچے ہے اور جنت ساتوں زمینوں کے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو رمضان کا اثر پڑا کہ جہنم کو تالے لگ گئے، تو ساتوں زمینوں تک اثر اترا اور جنت کے 8 دروازے کھل گئے، تو رمضان کا اثر ساتوں آسمان تک پہنچا، بلکہ اس سے اوپر عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا ہے، اپنے اپنے ذکر چھوڑ دو، اپنی تسبیحات چھوڑ دو اور اپنے اذکار چھوڑ دو، اپنے معمولات چھوڑ دو اور جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو رمضان میں دعائیں کرے ان دعاؤں میں جا کر شامل ہو جاؤ، ان کی تراویحوں میں، ان کے روزوں میں، ان کی محفلوں میں اور ان کے اذکار میں، ان کی تسبیحات میں جا کر شامل ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ رمضان کا اثر عرش اٹھانے والے فرشتوں تک جا رہا، ساتوں زمینوں تک، ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش اٹھانے والے فرشتوں تک، اور اوپر ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرماتا ہے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو رمضان کا روزہ رکھنے والا، روزے کی وجہ سے اس کے معدے سے سڑاہٹ آتی، بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے، مجھے یہ بدبو جو میرے نام کی بھوک کی وجہ سے پیدا ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھوک میرے ہاں مشک سے زیادہ قیمتی ہے، مشک سے میں وہ مزہ نہیں جو اس بھوک کی وجہ سے، اس بدبو میں مزہ ہے کہ مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ میرے نام پر کھانا پینا چھوڑا۔ تو رمضان میں اللہ بھی اپنی پوری رحمت کے ساتھ متوجہ، تو عرش سے لے کر اللہ کائنات اور جنت اور جہنم اور ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ اس امت پر رمضان شروع ہوا ہے۔ روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعاؤں میں لگ جاتی، روزے داروں کے لیے زمین آسمان کے فرشتے استغفار میں لگ جاتے، روزے داروں کے لیے چونٹیاں حشرات الارض دعاؤں میں لگ جاتے، روزے دار کے روزے، اس امت کے رمضان کی خبر کل کائنات کو پہنچتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کا مہینہ رمضان اس امت کے لیے بہت بڑی برکت اور خیر کا مہینہ آ رہا ہے۔ روزانہ ہر افطاری پر 10 لاکھ آدمی اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے، جن پر جہنم واجب تھی، 10 لاکھ کلمہ گو مسلمان بد عمل جن پر جہنم کا فیصلہ تھا، روزانہ ہر افطاری پر 10 لاکھ آدمی اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے، ہر دعائیں قبول، ہر نماز قبول، اور جہنم کو تو ویسے ہی تالے ہیں اور جنت کے در کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے در کھلے ہوئے